اولاد اپنے سکھ اور چین کو دیکھ رہی ہے کہ میرا سکھ اور چین ضائع نہیں ہونا چاہیے. شادی کے بعد مجھے والدین کی کر پسند نہیں ہے. ایک آزاد، ایک انڈیپینڈنٹ لائف کا جو نعرہ لگا ہے، اس نے یہ جو محبت کا، پیار کا، عقیدت کا، احترام کا ایک جو رشتہ تھا ماں باپ اور اولاد کے درمیان، اس کو آگے پیچھے کر دیا. یہ درست نہیں. ایک شخص کی شادی ہوئی، اب شادی ہونے کے بعد بہو ملی سر کی ہوتی ہیں، بعض ایسی آ جاتی ہیں شادیاں کر کے جن کو نہ لڑکے کی ماں اچھی لگتی نہ لڑکے کا باپ اچھا لگتا. یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں، اسی طرح یہ لڑکی آئی گھر میں اور اس کا بوڑھا باپ جو تھا اس کو ایک آنکھ نہ اچھا لگا اور وہ بوڑھے باپ کے پیچھے پڑی ہوئی. چپتا تھا یہ بوڑھا باپ اس کا، یہ کیوں میرے گھر میں؟ اس کی چھوٹی موٹی سی خدمت بھی اس سے نہیں ہوتی تھی. آخر کار ایک دن شوہر صاحب گھر پر آئے، یہ منہ چڑھا کر بیٹھی ہوئی تھی. اب یہ ویسے بیوی پہ لٹو ہوا تھا. کیا کیوں ہوا تھا؟ کیوں منہ چڑھا کر بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا کروں؟ اب ایک دن بھی میں تمہارے باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. مجھ سے نہیں ہوتی اس کی خدمت، مجھ سے نہیں ہوتی اس کی خاصیوں کی آواز نہیں سن سکتی. یا تو اس گھر میں یہ رہے گا یا میں رہوں گی. اب بیوی کو سمجھانے کے بجائے یہ بیوی کے مشورے پر غور کرنے لگا. کیا کروں کیا کروں؟ جی چاہتا تھا اس کو پکڑ لو کہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں. اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، بیوی کی باتوں پہ غور کر رہا ہے. شام کا وقت ہو گیا، باپ کو لیا، گھر سے باہر نکلا. قریب ہی ایک ویرانہ سا تھا، پہاڑ جیسا اور چھوٹا موٹا گار ٹائپ کا بنا ہوا تھا. ایک باپ کو لا کر وہاں بٹھا دیا. کہا بیٹا کہاں خیریت تو ہے؟ کہاں کیسے لائے ہو مجھے یہاں پر؟ یہاں لا کر کیوں بٹھایا بیٹا مجھے؟ کہا ابا جان اب آج صاحب یہیں رہو گے. ہیں میں یہیں رہوں گا؟ ابا مجھے بھی تو خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل لینا، میرے بھی تو بیوی بچے ہیں، میں کب تک تم کو برداشت کرتا رہا؟ میرے گھر کا سکھ چین برباد ہو گیا، ابا تم یہی پڑے رہو. اور اس وقت اس باپ پر کیا بیت رہی ہوگی، اس کو تو اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے لمحات یاد آ گئے ہوں گے. ارے بدبخت، تجھے پالنے میں میں نے کون سی کمی رکھی؟ پسینے کی جگہ خون بہایا تجھے پالنے میں، اور تو آج اپنے سکھ کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے اپنے باپ کو اٹھا کر اس ویرانے میں ڈال رہا ہے. باپ ضبط کر کے کہنے لگا بیٹا جیسی تیری خوشی، مگر دیکھ سردی ہے، تو تکیہ چادر لا کر تو دے دے، میں کیسے رہوں گا یہاں پر؟ ٹھیک ہے بابا کرتا ہوں. اس کا بیٹا کو 8-9 سال کا تھا نا. تو بیٹا جاؤ گھر سے دادا کے لیے چادر لے کر آ جاؤ. وہ بیٹا تھا سمجھدار، گھر پر گیا اور چادر لا کر دی. جیسے ہی چادر کھولی تو چادر آدھی تھی. چادر آدھی تھی. باپ نے کہا بیٹا یہ آدھی چادر کیوں لایا ہے؟ بیٹا کہنے لگا کہ آدھی چادر یہ تو دادا کی ہے نا، میں دادا کے لیے. بیٹا آدھی کدھر ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا آدھی گھر پر رکھی ہے، جب تم بوڑھے ہوگے تو تمہیں بھی لا کر میں یہی ڈالوں گا اور وہ آدھی چادر میں تم کو دوں گا.